بہت سے ایسے اعتراضات جن کے جوابات دینے سے بڑے بڑے علماء کرام بھی عاجز ہو چکے تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان تمام اعتراضات کا جواب دیا اور اسلام کا دفاع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پاکستان آنا ہو جائے اور وہ پاکستان میں تشریف لائیں تو تب ہمارے مسلمانوں خصوصاً علماء کرام اور کالج یونیورسٹی کے جو طلباء کرام ہیں اور اسی طرح جو عوامی طبقہ ہے، ان سب کو چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کا بہترین استقبال کریں اور ان کو بہترین پروٹوکول دیا جائے اور ان کی بہترین مہمان نوازی کی جائے، کیونکہ ایک تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہمارے ملک میں مہمان ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ دوسرے مہمانوں سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرنے والے اور کئی غیر مسلموں کو اسلام کے اندر داخل ہونے کی جو توفیق ملی ہے ڈاکٹر صاحب کے ذریعے، بہت سے عیسائی، یہودی اور اسی طرح جو ملحدین لوگ ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے، ان کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے جو ہندو کے جو پنڈت ہوتے ہیں، 30-40 سال انہوں نے اپنے مذہب کے لیے کام کیا، لیکن جب ان کا مکالمہ اور سامنا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ ہوا تو انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ تو اب ضروری بات ہے کہ جب کوئی ایک ایسا انسان ہو جن کے ہاتھوں لاکھوں انسان مسلمان ہو جائے تو ان کا احترام تو ان کا حق بنتا ہے۔ اگر ہم ان کا احترام کریں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا تو یہ ہماری اچھائی نہیں ہے بلکہ یہ ان کا حق ہے۔ بعض اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ جب کوئی ایک انسان آپ پر وار کرے، آپ کو تھپڑ مارے، آپ اس کو معاف کرے، یہ آپ کی طرف سے اس کے ساتھ ایک اچھائی ہے۔ اور اسی طرح کوئی انسان آپ کو گالی دے، برا بالا کہے اور آپ خاموش رہے، صبر کرے، ان کو معاف کرے تو یہ آپ کی طرف سے ایک اچھائی ہوگی۔ لیکن میرے خیال کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی مہمان نوازی کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہماری اچھائی نہیں ہوگی بلکہ یہ ان کا حق ہوگا، کیونکہ انہوں نے، ہم مسلمان ہیں، انہوں نے ہمارے جو مسلمانوں کے جو آنکھ کے کافروں کے سامنے ان کو بلند کیا ہے، اور ہمارا جو اسلام کا جھنڈا ہے کافروں کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے اس کو بلند کیا ہے۔ بعض ایسے اعتراضات، یقینی بات ہے بہت سے علماء کرام ناراض بھی ہو جائیں گے، لیکن بہت سے ایسے اعتراضات جن کے جوابات دینے سے بڑے بڑے علماء کرام بھی عاجز ہو چکے تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان تمام اعتراضات کا جواب دیا اور اسلام کا دفاع کیا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم اختلاف تو رکھتے ہیں لیکن اختلاف کا طریقہ نہیں جانتے ہیں۔ ہم اختلاف کی آڑ میں آ کر ہم کسی کی توہین اور کسی کے ساتھ حسد کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بہت بری مرض ہے۔ بعض ہمارے علماء کرام بڑے فیمس سوشل میڈیا اور اسی طرح جو جیو نیوز یا اس طرح جتنی نیوز ہے اس پر اکثر وہ شو میں حصہ بھی لیتے ہیں اور بڑے فین فالوورز ہیں ان لوگوں کے، خصوصاً ہمارے جو بھائی بریلوی مکتبی فکر کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں اور اسی طرح ہمارے جو علماء کرام بھی ہیں، ان میں سے بھی بعض لوگ گلا پاڑ کر چیختے چلاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اگر پاکستان آ گئے تو ہم ان کے ساتھ مناظرہ کریں گے، یہ فلاں فلاں۔ بھائی خدا کا واسطہ، وہ مناظرہ کے لیے نہیں آ رہے یہاں پہ۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے مناظرہ کرنے کا تو کسی غیر مسلم کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کو مناظرہ کرنے کا اتنا شوق ہے تو آپ پاکستان سے چلے جاتے اور وہاں ان کے ساتھ مناظرہ کرتے۔ یہ کون سی بات ہے کہ کوئی انسان آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کے اندر ہی اس کو چیخنے لگ جاتے ہو؟ یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ تو شریعت کے اندر بھی جائز نہیں ہے، اور شریعت کے علاوہ انسانیت کا بھی یہ تقاضا نہیں ہے۔
کہ وہ پاکستان آئے اور آپ ان کو مناظرے کی دعوت دیں. یہ تو انسانی جو کلچر ہوتا ہے، جو معاشرے میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، یہ تو اس کے بھی خلاف ہے کہ بھائی ایک مہمان آپ کے ہاں تشریف لا رہے ہیں اور آپ اس مہمان کے عزت کے بجائے ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہو. آخر کیسا عالم الدین ہوگا جن کے ہاں مہمان آتے ہیں اور وہ ان کے مہمان نوازی کرنے کے علاوہ، مہمان نوازی کرنے کے بغیر ہی اس کو مناظرے کی دعوت دی؟ یہ تو جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ غیر مقلد ہے اور اسی طرح وہ اہل حدیث کا دفاع کرتے ہیں. تو میں یہاں پر ایک اپنی طرف سے یہ بات کہوں گا، بے شک آپ لوگ اس کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اگر غیر مقلد بھی ہو، اگر وہ اہل حدیث بھی ہو، تب بھی وہ میرے لیے قابل احترام ہے. وہ ایک مسلمان ہے اور مسلمان قابل احترام ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں اگر وہ غیر مقلد بھی ہے تو وہ کسی دیوبندی کو غیر مقلد نہیں کرتا ہے، نہ وہ کسی بریلوی کو غیر مقلد کرتا ہے، بلکہ وہ غیر مسلموں کو اسلام کے اندر لے کر اس کے بعد وہ کسی کو یہ دعوت نہیں دیتا کہ بھئی آپ بریلوی ہو جاؤ، آپ دیوبندی ہو جاؤ، آپ غیر مقلدین بن جاؤ. نہیں، اگر بالفرض وہ کسی غیر مسلم کو یہ بھی کہے کہ آپ غیر مقلد ہو جاؤ، تب بھی کفر سے غیر مقلدیت جو ہے وہ ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں درجہ بہتر اور افضل ہے. اب کوئی انسان کفر کی حالت میں مر جائے، پوری ابدی زندگی اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جلتا رہے گا. اگر کوئی انسان کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کرے اور اسلام کے اندر جتنے فرق ہے، اسلام کے اندر غیر مقلدین کا طبقہ ہو، دیوبندیوں کا طبقہ ہو، بریلویوں کا طبقہ ہو، جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں، اگر کوئی انسان کفر چھوڑ کر کسی ایک مکتب فکر کے اندر بھی داخل ہو جائے، تب بھی وہ جہنم سے نجات پائے گا. اگر ان کے عقائد میں بعض عقائد غلط ہو لیکن شرک اور کفر تک نہ پہنچے، ان کے اعمال میں کمی کوتاہی ہو، ٹھیک ہے، وہ جہنم میں بھی چلا جائے گا لیکن گناہوں کے سزا کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا واپس اور جنت میں داخل ہو جائے گا. اسی لیے اگر ڈاکٹر صاحب غیر مقلد بھی ہے تب بھی وہ کفر سے بہتر ہے. بے شک اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر آپ کا اعتراض کا حق تب بنتا جب وہ بریلویوں کو غیر مقلدیت کی طرف لاتے، جب وہ دیوبندیوں کو غیر مقلدیت کی طرف لاتے، تب آپ کا حق بنتا ہے. نہیں بھائی، وہ تو غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لاتے ہیں. اور پھر بعض ایسے مسائل ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے غلط بتائے ہیں. بے شک انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان غلطی کا ایک پتلا ہے. انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کی بنیاد پر ان کی پوری زندگی کی جو محنت ہوتی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو میدان ہے وہ کفر کے خلاف ہے، وہ اسلام کے اندر فروعی مسائل نہیں ہے. اب کوئی انسان ان سے اگر فروعی سوال پوچھے تو اگر وہ جواب غلط بھی دے تو ہم ان سے گلہ اور شکوہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کا میدان یہ نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور کہ اس کے بات کو نہ مانیے، جو درست مسئلہ ہے اس پر عمل کرے فروعی مسائل میں، ٹھیک ہے. اور یہ تو ہمارے علماء کرام کی بھی غلطی ہے کہ ہم ایسے مسائل کے بارے میں ان سے کیوں سوال کرتے ہیں جو سوال کرنا ان سے مناسب نہیں ہے. یہ تو ہماری غلطی ہوگی. اب ایک انسان ہے جو بیمار ہے اور ان کے گردے میں درد ہو اور وہ چلا جائے آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس، تو یہ مریض کی غلطی ہے. ان کو پتہ ہے کہ بھائی میرے گردے میں درد ہے اور جس کے پاس میں جا رہا ہوں وہ آنکھ کا ڈاکٹر ہے، ان کو آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے بلکہ ان کو گردے کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنا علاج کرے. تو پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو میدان ہے وہ کفر کے خلاف ہے، عیسائیت کے خلاف ہے، یہودیت کے خلاف ہے. وہ ان لوگوں کو مطمئن کر کے اسلام کی طرف لاتے ہیں. تو آپ کو بھی چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے وہ بیانات سنیں جو کفر کے خلاف ہے، جو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے انہوں نے ریکارڈ کیے، وہ بیانات سننے چاہیے. فروعی مسائل نہ سنیں. اگر سن بھی لے تو تب بھی ان کی توہین اور ان پر فتوی بازی نہ کرے، بس اس کی بات کو غلط قرار دے. اگر غلط ہو تو ان کی بات کو غلط قرار دے اور اس پر عمل نہ کرے اور لوگوں کو ٹھیک اور درست مسئلہ بیان کرے، کیونکہ ان کا میدان فروعی مسائل کا نہیں ہے. ان کا میدان جو ہے وہ بہت بڑے سطح اور بڑے لیول پہ ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کا احترام کیا جائے، ان کی قدر کی جائے، اور جو غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ڈاکٹر صاحب کو سننا بھی چاہیے.
اور جو فروعی مسائل ہے بے شک آپ ان حوالے سے ڈاکٹر صاحب کو نہ سنیے، بلکہ آپ کسی اپنے مسجد کے امام کو سنیے، ان سے مسئلہ کا پتہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب کے جو بیانات ہیں، جو عیسائیت کے خلاف ہو، جو یہودیت کے خلاف ہو، اس طرح جو الحاد کے خلاف ہو، یا ان کے وہ پروگرامات جہاں پر لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں، اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، قرآن و مجید پر اعتراضات کرتے ہیں، آپ ان کے وہ بیانات سنیں جو بڑے مفید ہیں۔ علماء کرام کو بھی چاہیے ان کے وہ بیانات سنیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حسد سے ہمیں بچائیں، اور تنگ نظری سے علماء کرام کو اللہ بچائے۔ ایسے تنگ نظری نہیں کرنی چاہیے بھائی، جن کا شوق ہے کہ ان کے ساتھ مناظرہ کریں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی کفر کے ساتھ مقابلہ کریں، کسی غیر مسلم کے ساتھ مناظرہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب کا کام تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کے ساتھ مناظرہ کریں۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کبھی بھی ڈاکٹر صاحب نے پوری زندگی میں کسی ایک مسلمان کے ساتھ مناظرہ کیا ہو، نہیں، ان کا میدان ہی نہیں ہے، وہ کافر کے ساتھ بات کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، تو ان کو قبول کرنا چاہیے، ان کی بڑی خدمات ہے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا احترام اور ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔